1993 یہ وہ سال تھا جب فلسطین اور اسرائیل ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئے تھے ایک پیسفل سولوشن کے لیے، اور آج ان کے درمیان جنگ شروع ہے۔ اگر ہمیں آج کے اس دور کے کرائسس کو جاننا ہے تو ہمیں تاریخ کو گہرائی سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کئی برس پہلے۔ آپ نے یہ تو سنا ہوگا کہ ہٹلر نے کتنے برے طریقے سے ٹریٹ کیا تھا جیوز کو۔ جیوز میں یہ کہا جاتا ہے کہ جیزس کرائسٹ کا جنم ایک جیوش فیملی میں ہوا ہے، جبکہ کچھ کرسچنز کا ماننا یہ ہے کہ جیزس کرائسٹ کو جیوز کروسیفائی کروانا چاہتے تھے۔ یہ ایک ایسی آئیڈیالوجی تھی، ایک ایسا بلیف تھا جو اگلے کئی سالوں تک بلکہ صدیوں تک کرسچنز کے بیچ میں رہ گئی، اور جب کروسیڈز ہوئے آج سے قریب 1000 سال پہلے تو اس میں کرسچنز نے جیوز کو، بہت سارے لاکھوں جیوز کو مارا۔ اس وقت جیوز کے خلاف کئی افواہیں پھیلائی جاتی تھی کہ جیوز بچوں کو ریلیجیس ریچولز کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک ایسی نفرت تھی جو ان کے خلاف بہت زیادہ بڑھ گئی، اور ان وجوہات کی بنا پر انہیں کافی زیادہ ہیٹ کا سامنا کرنا پڑا۔ 1800 میں جیوز کے خلاف یہ نفرت نہ صرف ریلیجیس ریزن کی وجہ سے تھی، بلکہ ان کو ایک الگ ایتھنیسٹی کر کے دیکھا جانے لگا۔ 1800 لیٹ کے بعد دنیا بھر میں رہنے والے جیوز کے اندر ایک احساس جاگنے لگا کہ ہمیں دنیا بھر میں کوئی اپنا نہیں مانگتا۔ اگر ہمیں سکون سے زندہ رہنا ہے تو ہمیں اپنے لیے ایک الگ جیوش کنٹری بنانا ہوگی۔ ایک آسٹرو ہنگرین جرنلسٹ تھیوڈور ہیزل کے نام سے تھے، انہوں نے ایک پمفلٹ میں ایک نئی پولیٹیکل موومنٹ شروع کی جسے زائونزم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جیوز کو اپنی ایک الگ کنٹری ملنی چاہیے، اپنی ایک سیپریٹ کنٹری ملنی چاہیے۔ یہ آئیڈیا اس وقت کے لیے کوئی نیا آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ 1870 سے پہلے ہی بہت ساری آرگنائزیشنز اپنے آپ کو لور آف زائن کہہ کر بلاتی تھی، جو اس آئیڈیا کو پروپیگیٹ کرنے لگے، اور انہی سب ریزنز کی وجہ سے 1881 میں پہلی لارج سکیل مائگریشن دیکھنے کو ملی جیوز کی۔ جیوز جو کہ پیلسٹین کے ایریا میں آ کر بسنے لگ گئے تھے، وہاں پر انہوں نے پرمننٹ سیٹلمنٹس بنا لی، وہاں پر وہ رہنے لگے۔ اب انہوں نے پیلسٹین کو ہی کیوں چنا؟ کیونکہ یروشلم جیوز کے لیے کافی زیادہ ہولی پلیس کا درجہ رکھتی ہے۔ یاد رکھیں کہ اس وقت کوئی اسرائیل، کوئی غازہ، کوئی ویسٹ بینک نہیں تھا۔ یہ سب ایریا پیلسٹین کہلاتا تھا جو اوٹمن امپائر کے انڈر آتا تھا۔ اوٹمن امپائر کے انڈر جیوز، کرسچنز اور مسلمز پیسفلی رہا کرتے تھے، ان کے درمیان کوئی جھگڑا اتنا نہیں ہوتا تھا۔ اب ہم فاسٹ فارورڈ کرتے ہیں 1915 میں، پہلی ورلڈ وار چل رہی ہے۔ برٹش، فرینچ اور عرب ریولیوشنریز اوٹمن امپائر کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ برٹش یہاں پر بڑی چالاکی کا مظاہرہ کر وہ عرب ریولیوشنریز سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں پیلسٹین کا ایریا دیں گے اگر تم ہمیں سپورٹ کرو اوٹمن امپائر کو ہرانے میں، اور یہی سیم پرامس وہ جیوز کے ساتھ کرتے ہیں۔ انہیں کہتے ہیں کہ اگر تم ہمیں سپورٹ کرو تو ہم آپ کو اپنا الگ ملک بنانے میں آپ کی مدد کریں گے نیئر پیلسٹین۔ ایسا انہوں نے اس لیے کیا کہ وہ امریکن جیوز کو اپیز کر سکیں۔ ایکچولی فرینچ نے برٹش کے ساتھ ایک سیکرٹ ڈیل کی۔ جیسے ہی اوٹمن امپائر ہارا اور ورلڈ وار 1 ختم ہوئی تو جو میڈل ایسٹ کا ایریا تھا برٹش نے اور فرینچ نے آپس میں آدھا آدھا ڈیوائڈ کر لیا، اور پیلسٹین کا جو ریجن تھا برٹش نے پورا اس کو اپنے کنٹرول میں کر لیا۔ 1918 سے لے کر 1948 تک پیلسٹین کا ایریا برٹش راج کے انڈر رہتا ہے۔ اسی وقت جرمنی میں ہٹلر کو پولیٹیکل پاور ملتی ہے اور جیوز کو ملینز کی تعداد میں مارا جاتا ہے اور ان کے خلاف جینوسائیڈ ہوتا ہے۔ پورے ہٹلر کنٹرولڈ یورپ سے جیوز اپنی جان بچا کر الگ الگ ملکوں میں بھاگتے ہیں۔ کچھ کو امریکہ میں ریفیوج مل جاتی ہے، لیکن ان میں سے کئی جیوز بھاگ کر پیلسٹین چلے جاتے ہیں۔ برٹش پہلے تو انہیں اندر آنے دیتا ہے لیکن بعد میں انہیں روکتا ہے، جس کی وجہ سے ایک نیشنل موومنٹ کی شروعات ہوتی ہے۔ ایٹ دی سیم ٹائم پیلسٹین میں 1940s کے آتے آتے پیلسٹین نیشنل موومنٹ کی شروعات ہوتی ہے، جس میں پیلسٹینین لوگ اپنے ملک کی مانگ کرتے ہیں۔ 1948 میں برٹش راج اپنے ہاتھ جوڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تم جیوش لوگ اپنا ملک بنا لو اور پیلسٹینین لوگ اپنا بنا لو۔ یہ رسپانسبلٹی دی جاتی ہے یونائٹڈ نیشنز کو، اور برٹش لوگ پیلسٹین کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز ایک پارٹیشن پلان بناتا ہے کہ کتنا ایریا
पैलेस्टीन को दिया जाए और कितना एरिया ज्यूज़ को अपना उनका मुल्क बनाने के लिए दिया जाए। 1947 में यूनाइटेड नेशंस पार्टीशन प्लान रिलीज़ करता है। यूनाइटेड नेशंस अपने प्लान में 57% एरिया अप्रॉक्सीमेटली ज्यू स्टेट को के लिए रखता है और 43% एरिया अरब पैलेस्टीन स्टेट के लिए रखता है। यरूशलेम एक बहुत ही हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंट एरिया है तीनों मज़ाहब के लिए, ज्यूज़, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए। यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है कि यरूशलेम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। यरूशलेम एक बहुत ही हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट एरिया है तीनों मज़ाहब के लिए, ज्यूज़, क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के लिए। यूनाइटेड नेशन डिसाइड करता है कि यरूशलेम इंटरनेशनल कंट्रोल में रहेगा। ज्यूज़ यूनाइटेड नेशन के इस प्लान को तस्लीम करते हैं और अपने नए मुल्क का नाम इसराइल रखते हैं और यहाँ पर जन्म होता है इसराइल का। PLO क्या थी? इसराइल को सबसे पहले किसने तस्लीम किया? इजिप्ट ने इसराइल को क्यों तस्लीम किया? और यूनाइटेड नेशंस ने PLO को यानी कि पैलेस्टीनियन नेशनल मूवमेंट को कब और क्यों रिकॉग्नाइज़ किया? ये सब हम जानेंगे अगले एपिसोड में।